السلام علیکم ناظرین، میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں اورنگزیب بیگ، اور آج بات کریں گے ٹوکیو اولمپکس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹوکیو میں پاکستان کے ون اینڈ اونلی صحافی جو کہ اس اولمپکس گیم کو جو ہے نا وہ وہاں رہ کے کور کر رہے ہیں، ثاقب الرحمان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے موجود ہیں معروف صحافی جناب جمیل سراج صاحب۔ اچھا ثاقب صاحب، بہت شکریہ، آپ جاپان میں اس وقت موجود ہیں۔ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جب آپ وہاں اوپننگ سیریمنی میں گئے تو آڈینس نہیں تھی، تو کیسا ماحول تھا وہاں پہ؟ اور ان سے جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے لائیو پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ تاریخ میں ٹوکیو اولمپکس یہ ایسے گیمز ہیں جن کو ایک عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے 1 سال کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ اس کا انعقاد جو ہے وہ پچھلے سال ہونا تھا جاپان میں، لیکن کرونا وبا کے پیش نظر پھر اس کو 1 سال کے لیے معطل کرنا پڑا۔ اور ابھی بھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کھیلوں کا انعقاد ایک بہت بڑا چیلنج تھا جاپان حکومت کے لیے، اور پھر تمام ممالک جن کے ایتھلیٹس اور آفیشلز ان گیموں میں شرکت کر رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 207 ہے، اور انہوں نے تمام کھلاڑیوں کی اور آفیشلز کی ویکسینیشن کو یقینی بنایا اور ان گیمز کا انعقاد کیا۔ بالکل اس میں یہ بات ہے کہ حکومت جاپان نے حفاظتی پیش نظر سے تماشائیوں جنہوں نے بیرون ممالک سے آنا تھا، اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد جاپان کے تماشائی، ان کے داخلے پہ پابندی جو ہے وہ صرف حفاظتی اقدامات کے تحت ان پہ لگا دی گئی۔ پاکستانی جب ہمارے کھلاڑی وہاں، آپ نے ان سے ملے بھی ہوں گے وہاں گئے، تو ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ ان سے ہم نے بہت زیادہ توقعات تو نہیں لگائی تھی، لیکن وہاں پہ ان کی باڈی لینگویج جو انٹرنیشنل وہاں کے دوسرے کھلاڑی تھے ان کی نسبت کیسا آپ نے دیکھا؟ دیکھیں اورنگزیب، میں اس میں 2-3 باتیں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ آج ٹیبل کے اوپر جو ہے امریکہ جو ہے وہ مجموعی طور پہ 30 گولڈ میڈلز کے ساتھ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ چائنا کا نمبر 2 ہے اور جاپان تیسرے نمبر پہ ہے۔ اور اگر گولڈ میڈلز کی فہرست کے حوالے سے بات کریں تو چائنا اور جاپان 12 گولڈ میڈلز کے ساتھ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور امریکہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ پاکستان کی ٹیم، پاکستان کا جو دستہ ہے اولمپکس میں 10 ایتھلیٹس اور 12 جو ہیں آفیشلز کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ اس میں ابھی پاکستان کے جو ایونٹس ہو چکے ہیں، 24 جولائی کو رائفل شوٹنگ کا مقابلہ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد بیڈمنٹن کے مقابلے ہو چکے ہیں، اس کے بعد ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو چکا ہوا، اور ایک سوئمنگ کا مقابلہ ہو چکا ہوا، اور کل جو ہے وہ جوڈو کا مقابلہ یہاں پہ کھیلا جائے گا۔ جو جاپان میں ایتھلیٹ ہیں، سابق باکسر حسین شاہ کے بیٹے شاہ حسین شاہ، وہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو کھلاڑیوں، یہ جو 10 کھلاڑیوں کی باڈی، آپ ان کی فزیکل گیسچر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاکستان میں کھیلوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے یا جتنی ترجیح دی جاتی ہے، اس اعتبار سے تو کھلاڑیوں کی پرفارمنس جو جتنا وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ تو اس پہ اعتماد ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں لڑکا جو طلحہ طالب ہے، اس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور اس نے بہترین اپنی پرفارمنس دی، اور وہ عالمی اس وقت اولمپکس کی جو رینکنگ ہے اس میں 5ویں نمبر پہ وہ آیا۔ اگر قسمت اس کا ساتھ دیتی تو 2 کلو گرام سے وہ رہ گیا، برونز میڈل اس کو مل سکتا تھا۔ تو دونوں میچز میں ماہور کی پرفارمنس جو ہے ایز اے پاکستان ایتھلیٹ، اس کو ہم کمپیئر کریں تو ان عالمی رینکنگ کے ان پلیئرز کے ساتھ موازنہ تو نہیں بنتا، تو لیکن ان کے مقابلے میں کھڑے ہی ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اعتماد اور بڑے احساس کی بات۔ جمیل صاحب، آپ نے پاکستان میں رہ کے بھی بڑی جو ہے نا کھیلوں کی کوریج کی، سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے نا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ بھی انوالو ہے، جو بیڈ کارکردگی مسلسل آ رہی ہے، یا اس میں جو اولمپکس ایسوسیشنز ہیں جو چھوٹے لیول پہ، یا جو پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے، یا پھر ہماری جو حکومتیں ہیں جو فنڈز نہیں دیتی؟ مسئلہ آ کہاں پہ رہا ہے؟ کھلاڑی جو ہے نا وہ تو ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن گرو کیوں نہیں ہو رہے؟ جی بہت شکریہ بیگ صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں کھیلوں کا جو فروغ ہے اس پہ اتنی توجہ دی جاتی، زیادہ تر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بیکار ہے اور ہمارے بچے جو ہیں صرف وہ پڑھائی کرے اسکول میں،
हालाँकि खेल जो है वो इसका हिस्सा होता है तालीम और तरबियत का। इसमें चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है और ये 2 मेन स्ट्रीम लाइन के जो बॉडीज़ हैं और इसके साथ मुल्हिका है मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशंस बनी हुई हैं जिनका मकसद होता है खेलों का फ़रोग़। तो वो कुछ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फ़रोग़ इसलिए नहीं होता कि हमारे पास खेल के मैदान जो हैं वो कम हैं और खिलाड़ी जो है वो अपने तौर पर ही ट्रेन करते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते और ये एक जज़्बे का नाम है और जो जीतना चाहता है वो किसी भी तरीके से अपनी राह जो है वो कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से मैं अगर कहूँ कि यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया जो है आपको भी पता है कि ये पाकिस्तान से आबादी के लिहाज से कोई 9 गुना छोटा मुल्क है और यहाँ पे मैंने देखा है बाज़ मुकामात पर कि खेल के मैदान जो है वो ज़्यादा है जबकि खिलाड़ी जो है वो कम है। ये बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है, इसमें हम 220 मिलियन की आबादी का मुल्क जो है उसमें सिर्फ 10 लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है वो भी आपको पता है कि एक नामवर खिलाड़ी रहा स्पोर्ट्समैन है। है। तो हाँ, तो वो उसके होते हुए ये यकीनन एक मायूस कुन अमर है और उसको भी इस चीज़ों का इनके बारे में सोचना चाहिए और खेलों का फ़रोग़ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है और जो मुतल्लिका बॉडीज़ हैं उनको जो फंड्स मुहैया किए जाते हैं उनके बारे में भी बिल्कुल सही तरीके से उनका जो है वो खर्च होना चाहिए। हमारा कौमी खेल जो है हॉकी है और हम 2016 के बाद जो है वो उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर सके ओलंपिक्स के लिए, जबकि हमने वहाँ से मेडल जीते हुए हैं, ओलंपिक चैंपियंस रहे हैं हम। एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में। और ये हॉकी को मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, तरजीह है, बाकी गेम्स भी हैं। हमने हॉकी में मेडल जीते हुए हैं, बॉक्सिंग में जीते हुए हैं, स्क्वैश में जीते हुए हैं। यानी इतनी गेम्स है हमारे पास, टैलेंट आज भी मौजूद है। लेकिन ये बाइसे नदामत है कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं और हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके। मेडल तो दूर की बात है, हम क्वालिफाई ओलंपिक्स के लिए नहीं कर पा रहे और एक दावतनामे पे जो है ना वो शिरकत कर रहे हैं। अच्छा साकिब, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि जापान का वैसे माहौल कैसा होता है, वहां पे स्पोर्ट्स सरगर्मियां कैसी होती हैं, उनकी तालीम और जो तरबियत होती है स्पोर्ट्स की ओलंपिक्स के अलावा, वो क्या माहौल वहां आप देखते हैं? ये देखिए यहाँ पे जापान में और ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में वहाँ पे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो 2 दिन कम से कम हफ्ते में कंपलसरी होते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स करनी है। उसके बाकायदा उन दिनों में पढ़ाई नहीं करवाई जाती उनसे, बल्कि उनको खेल के मैदान में ट्रेनिंग करते हैं, वो टेनिस खेलते हैं, मुख्तलिफ गेम्स पर। आपको ये भी बात बता दूं कि ये बात शायद नाज़रीन को ना पता हो, इस बार जो है टोक्यो में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, इसमें 5 नई गेम्स को शामिल किया गया है। टोटल जो है 33 गेम्स हैं और इसमें इस दफ़ा सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, कराटे है और बेसबॉल है। यानी आप देखिए एक हॉकी की एक टीम को तैयार करना ओलंपिक के लिए तो यकीनन इसके लिए बहुत सारे आपको एक्सपेंसेस चाहिए। लेकिन जैसे स्केट बोर्डिंग है, जापान की 13 साला लड़की है तो उसने इसमें फर्स्ट पोजीशन उसने ली है इसमें स्केट बोर्डिंग फीमेल में, और जापान का ही लड़का है, उसने उसने भी इसमें गोल्ड मेडल विन किया है। इसी तरह स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, यानी छोटी-छोटी गेम्स हैं। इसके लिए अगर हम मेरे ख्याल में इमरान खान जो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, उनको पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इमरजेंसी उनको नाफ़िज़ कर देनी चाहिए और जो है दुनिया में खेलों को स्पोर्ट्स को एज़ अ डिप्लोमेसी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया में जाके एक मैसेज देती हैं। जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और मेरा मेरा ख़्याल है कि इस समय जितनी क्रिटिसिज़्म हो रही है तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए अपना पॉज़िटिव माइंड रख के कि यार हमारी तरजीह स्पोर्ट्स क्यों नहीं है। वो बेसिकली इसमें ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इश्यूज़, हर घर के फाइनेंशियल इश्यूज़, जैसे एक घर में अगर 4 बहन-भाई हैं और तो वो जो घर का वो सब जो बड़ा कफ़ील है, वालिद है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अपने 4 बच्चों की कफ़ालत या 5 बच्चों की कफ़ालत। तो वो जब उसके बच्चे वो बड़े होते हैं स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल
لیول سے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کام کاج کرو. یعنی اگر کوئی بچہ کھیلنے کے لیے چلا گیا کرکٹ میدان میں تو وہ واپس آتا ہے پھر والد کا بلہ ہوتا ہے اور وہ بیچارہ آپ کو پتا اس کو مار پڑ رہی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک جی جی بات کا میں اضافہ یہ بھی کر دوں, جی جیسے اس پلیز. بار آپ دیکھیں بیڈمنٹن سے یہ 2 لڑکیاں اس میں 3 لڑکیاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. نجمہ پروین کر رہی ہے ایتھلیٹکس میں, ہاں اور ہاں. بسمہ کر رہی ہے وہ سوئمنگ کرے گی, ٹھیک ہے, اور بسمہ خان, اور ہوں. اس کے علاوہ ماہور جو ہے وہ بیڈمنٹن میں ریپرزینٹ کر کے وہ واپس کر چلی رہی گئی. ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیمیلز کا پاکستان میں سپورٹس کرنا, اس کو ہماری سوسائٹی کس نظر سے دیکھتی ہے. بالکل. ہم یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. ہمارے پاکستان کے معاشرے میں سپورٹس کرنا کوئی ایک آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے سوسائٹی کو بہت سارے تمام مکاتب فکر کو, مذہبی لوگوں کو بھی, خواتین کو بھی, اور اس میں ایک سوچ ہمیں دینی ہوگی کہ سپورٹس ایک لائک اینڈ فزیکل ایکسرسائز جسم کی ایک ورزش کی طرح, تو اس کو بالکل ایک بالکل ایسے ہی ہے. نہیں, یہ نہیں, کہتے ہیں نا کوئی کہ ایسی اگر آپ کے میدان آباد ہوں گے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے, مینس کہ آپ میں معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا. تو میرا خیال ہے کہ سب دوستوں کی جو ہے نا ابھی باتوں سے نکلا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان جو کہ خود بھی سپورٹس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ وہ کرکٹر ہیں, لیکن وہ ساری سپورٹس کو بڑا اچھا, ان کا ایک ہی مینجمنٹ ایک ہی ہوتی ہے. تو آج بھی اگر کرکٹ ہماری جو سپورٹس ہے نا وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میرا نہیں خیال آنے والا کوئی بھی پرائم منسٹر یا کوئی بھی صدر یا کوئی بھی متعلقہ عہدیدار اس کو ٹھیک کر سکے گا. چانسز ہیں اگر انہوں نے ایک لائن دے دی نا عمران خان نے, تو نہیں, سپورٹس کو فنڈز بھی ملیں گے. میں یہ بات کہہ دوں مثال کے طور پہ, یہ ہمیں ان کے اوپر بھی رہنا چاہیے. اسپورٹس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے, ایکسرسائز کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, نہیں, اور دوسرا پتہ اسپورٹس کیا جو ہے وہ ہے, ہمیں اس کو دوسرا ڈیمانڈ یہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اب جب یہ مافیا اور ایک لائن اور ایک سپورٹس پالیسی پہ ایک کلیئر کٹ چیز ہے نا وہ سامنے آ جائے گی نا, تو یہ کہتے ہیں جی اس کو سپانسر نہیں ملتی, اس کو ملیں گے. لیکن اب سپانسر جو ہے نا وہ ڈرتا ہے کہ پیسے میں دوں کس کو, یہ تو خود ہی دورے پہ چلے جاتے ہیں, یہ تو خود کھا جائیں گے. ان کو پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کرنا ہوگا, ایک لائن دینی ہوگی کہ بھئی آپ اگر ہمیں 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا فیکٹری والا 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے کسی چھوٹے سے ایونٹ کے آرگنائزیشن کے لیے, تو پتا ہو کہ یار 2 لاکھ لگے گا. اب اعتماد ہی نہیں ہے کسی ایسوسیشن کسی فیڈریشن پہ. کیوں جمیل صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور بہت سے مخیر حضرات جو ہے وہ بھی اس میں لیتے ہیں کھیلوں کے فروغ میں, وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. 60 لاکھ 17 لاکھ روپیہ ہے. اور دوسرا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی پاکستان سپورٹس بورڈ کو فنڈز دیتی ہے. اور دیتی ان ہے. کے جو نئے ڈی جی ہے کرنل آصف زمان, انہوں نے پچھلا جو تھے وہ 44-45 کروڑ وہ یوں ہی کہ یوں ہی واپس کر دیے. وہ حالانکہ وہ واپس کر وسائل دیے. کی کمی کا, ہاں وہ حالانکہ ہم وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں, لیکن انہوں نے ہاں واپس کر دیے. وہ 44 کروڑ اگر کسی کھلاڑیوں پہ لگائے جاتے, کوئی اچھا جمنیزیم بنا دیا جاتا کسی جگہ پہ, اور کوئی جو جن کے پاس کھلاڑیوں کے پاس, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہماری پلیئر تھی, اس کے پاس وہ شوز نہیں تھے, تو اس نے شوز کو اپنی مختلف طریقے سے ٹیپ لگا کے اس کو, ہاں بالکل ایسا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو کھلاڑیوں کو شوز مہیا کر دیں, ان کو مختلف جو ان کا سامان ہے وہ مہیا کر دیں. تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں جو سپورٹس پالیسی کے تحت ہونی چاہیے, ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. وہ سپورٹس ایک اچھی ڈپلومیسی ہے, اور وزیر اعظم سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ فنڈس کو چھوڑ کے سپورٹس کو ایز اے ڈپلومیسی دنیا میں متعارف کروائے, تاکہ دنیا میں پاکستان کا ایک جو امیج ہے, وہ خود بھی ایک سپورٹس مین رہے ہیں, تو سپورٹس کا جو امیج ہے اس سے پاکستان کا نام اوپر جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے اپنے معزز مہمانوں سے ماہرانہ رائے لی اور جاننے کی کوشش کی کہ فالٹ ہے کہاں, کیسے صحیح ہو سکتا ہے. بات بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن ہم پھر جڑیں گے ان قریب جو نا اپنا ایک نیا پروگرام اسی ٹاپک پہ لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور اورنگزیب کو, ثاقب الرحمان اور جمیل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.